بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا، ماں اور بچے کی جان کا خطرہ بتا کر کچھ ڈاکٹرز سیزر سے ڈیلیوری کرتے ہیں جبکہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ہم فیصلہ لیتے وقت کیا کریں؟ اچھا، مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹرز دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ بول کر کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی، سیزیرین کرنا ہے، تو ایسی حالت میں ہم لوگ کیسے فیصلہ لیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا ڈر ہے کہ لوگ اس طرح سے ایک نوبل پروفیشن کو ابیوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں اپنی اس چیز کا اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے سیزیرین وغیرہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا، تو آپ ہر کسی کو شک کی سوئی مت رکھے سکتے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، مطلب برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، جیسے لاء میں ہوں گے، میڈیسن میں ہوں گے، کوئی بھی فیلڈ لے لیجیے، آئی ٹی میں ہوں گے، برے لوگ ہوتے ہیں اور وہ برے کام کرتے ہیں، لیکن پورا پروفیشن اس سے خراب نہیں ہوتا۔ بٹ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر جیسے نوبل پروفیشن میں بھی لوگ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ تو دیکھیے، یہ کام تو آپ لوگوں کا ہے، جس سماج میں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں ڈاکٹرز مشہور ہوتے کیسے ہیں، بولے ارے ان کے پاس مت جاؤ، انہوں تو ایسے، ارے ان کے پاس مت جاؤ، انہوں تو ایسے۔ آپ اس جنرل بات کو سن کے تھوڑا سا ویریفائی کر لیں گے تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا کس کے پاس کتنا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جیسا ایک ڈاکٹر ہے وہ کمپلیکیٹ ڈیلیوریز ہی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سیزرین ہی ہوں گے، چونکہ اس کا کام ہی کمپلیکیٹ ڈیلیوریز کو کرنا، بہت زیادہ جب مشکلات ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل کرتے ہیں، کمپلیکیٹ ڈیلیوریز کو کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو جس کے پاس بھیجتے ہیں وہ ظاہر سی بات سیزرین ہی کرتے رہتا ہے۔ تو ہم بلیم نہیں کر سکتے کسی کو 100% سیزرین ہو رہا تو وہ جھوٹا ہے، ان کے پاس کم ہو رہے تو یہ سچا ہے، یہ تو ڈیپینڈ ہے۔ تو آپ کو معلومات لینی ہوں گی یا ڈاکٹر سے بات کرنا ہوگی، یا آپ دیکھیں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ یہاں مت جائیے، یہاں اس طرح سے آج کل کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کا کام ہے معلومات کرنا۔ اس کے لیے کوئی میں رولس اینڈ ریگولیشن نہیں بتا سکتا کہ یہ ہوا تو یہ، جیسے میں نے ایگزامپل دیا نا، ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے 100% سیزرین کرتا ہے، لیکن اس کا پیشنٹ ہی ایسے آتا ہے جو سب جگہ سے نکالے گا کہ نہیں بھائی ہمارے پاس مت جاؤ، بہت خطرناک کیس ہے تمہارا، جاؤ وہاں علاج ہوتا، سمجھے آپ؟ تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے، تو میں کوئی رولس آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ کو خود معلومات لینی ہوں گی، اس معلومات کے اعتبار سے آپ کام کریں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، اگر وہ ڈاکٹرس ہیں، اسپیشلی گائنک فیلڈ میں ہیں اور یہ ڈیلیوریز وغیرہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کیجیے جھوٹ بول کے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مت کیجیے ایسا کر کے، اس لیے کہ یہ بہت 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 غلط بات ہے، کسی کے مال کو دھوکہ دے کر وہ کرنا، یا پھر صرف اپنے زیادہ پیسے کے لیے کسی کا سیزرین کر دینا۔ اور میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ڈاکٹر میری بات کو پرسنل نہ لیں۔ اس سے پہلے میں نے ایسی کمنٹ دیا تھا، اتنے لیڈیز ڈاکٹر نے مجھے ابیوز کیا، گالیاں لکھ کر بھیجی، پرسنل کیوں لے رہے آپ میری بات کو؟ میں ایز اے اسپیکر جنرل بات کرتا ہوں، میں نے کسی ڈاکٹر کو وہ نہیں کیا پوائنٹ آؤٹ کہ یہ ڈاکٹر یا وہ ڈاکٹر نہیں، اردو میں ڈاکٹر نہیں بولتے ہیں، فیمیل ڈاکٹر یا میل ڈاکٹر، میں نے نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ ابیوز کیا مجھے سیدھا، ارے تو کیا سمجھتا ہے ایڈوکیٹ ہو کہ ہمارے پروفیشن نہیں، میں آپ کو نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ ڈاکٹرز جو غلط پریکٹس کرتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں انسانیت، جو لوگوں کو دھوکے سے ایسے آپریشن کرتے، چاہے سیزرین ایک ایگزامپل ہے، اپینڈکس لے لیجیے آپ، سیکنڈ ایگزامپل، کچھ نہیں ہوا وہ اپینڈکس کر دو 30-35 ہزار روپے کی، تھوڑی سامنے والے کو اپنا سمجھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپینڈکس ہو سکتا ہے، وہ سیزرین ہو سکتا ہے، وہ خواہ کے اننیسری نشتر لگا کے نہیں بھی آپریشن کرنا، حالانکہ پس ہے تو صرف دبا کے پھر بھی نہیں بولے آپریٹ کر کے 4 دن رکو، یہ ہو سکتا ہے کچھ بھی۔ آپ پلیز اپنے اس نوبل پروفیشن کو غلط استعمال مت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے جس کے ذریعے آپ مال بھی کما سکتے ہیں اور عزت بھی کما سکتے ہیں اور خدمت خلق بھی کر سکتے ہیں، اس کو بدنام مت کیجیے اور اپنی آخرت خراب نہ کریں، بلکہ جینوینلی ضرورت ہے تو آپ بالکل کیجیے آپریشن، میں کوئی عرض نہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیے، یہ نہ ہو کہ آپ کو سوچ سمجھ کے پلان دھوکا۔ اور میں بات کیوں کہہ رہا ہوں ایسا لوگ کرتے ہیں، میں نے نیشنل میڈیا میں نیوزز دیکھی کتنا فراڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فلمز جو ہوتی کبھی کبھار وہ سماج کی عکاسی کرتی ہے، سماج میں کیا چلا، کئی فلمز میں بتایا گیا کہ مردہ آدمی کو بھی لے کے وہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی بیک سائڈ ریئل سٹوریز ہے جس کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا اپنی پکچرز میں، تو پتہ چلتا ہے اتنے لیول تک بھی ہو رہا ہے کہ مردے کو بھی زندہ بول کے علاج کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے مت کیجیے، آخرت کو اپنی سنواریے، اس پروفیشن کے ذریعے دنیا اور آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنائے، نہ کہ اس کو خراب کرنے کا اور گناہ حاصل کرنے کا، ٹھیک؟ تو بہرحال ڈاکٹرز کو یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ ایسا ڈاکٹر ہے تو یہ غلط ہے، ایسا ڈاکٹر ہے تو اس میں۔ کسی نے ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ کیا، اگر بچے کی ڈیلیوری سیزر سے ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا تھا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تو کیا ایسی باتوں سے
تقدیر کا انکار نہیں ہوتا. مطلب جیسا یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو تمہارا سیزرین ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو نہیں ہوتا. دیکھیے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب اگر مگر کر کے فائدہ نہیں ہے. یہ کہیے کہ اگلی بار احتیاط کر سکتے ہیں, کیونکہ حدیث میں جو ہو گیا اس پہ اگر مگر مت کرو, لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ تم اس کے مطابق فیصلے نہ لو آگے کی. ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں آگے کے سوچ کے کہ نہیں پچھلی بار یہاں سے گیا تھا گڑھا تھا گر گیا, اب میں چلوں گا یہاں تو گڑھا دیکھ کر چلوں. مطلب پچھلے سے ہم اگر مگر نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں بول سکتے اگر میں یہاں سے نہیں جا کے اس دن وہاں سے جاتا تو بچ جاتا, نہیں گرنا تھا تو گریں گے ہی تو, وہ نہیں. لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں اب کی بار جاؤں گا تو سنبھل کے جاؤں گا تاکہ پچھلے سے ایکسپیرینس لوں گا. سمجھ رہا؟ تو اگر مگر غلط ہوں گا, لیکن تجربے کی بنیاد پر اگلی بار احتیاط کرنا یہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ مت کہیے اگر وہاں جاتے تو سیزر نہیں ہوتا, وہ تو تقدیر میں تھا. لیکن اب یہ کہیے کہ اگلی بار احتیاط کریں گے, سوچ سمجھ کے جائیں گے, فلاں کریں گے, تاکہ اس طرح سے نہ ہو. چونکہ سیزرین سے ہوتا کیا دیکھیے, جب انسان کا پیٹ کٹ جاتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک, لمٹ ہوتی ہے جیسا کہ 1 اولاد 2 اولاد زیادہ سے زیادہ 3 اولاد میکسیمم. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے جلد کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. سمجھ رہا؟ اور کئی بار ایسے واقعات مجھے بتائے گئے, میں نے پرسنلی تو نہیں دیکھے, کہ سیزرین ہوا اور احتیاط نہیں کی گئی اور صحت بڑھ گئی بعد میں تو پیٹ پھٹ گیا, ٹانکے کچے رہ گئے سالوں سال, سڑ جاتے, ہر بار ہر 6 مہینے کو علاج کرانا پڑتا. بلکہ ایک واقعہ تو مجھے یہ بتایا گیا آتے نکل گئی خاتون, وہ تو ماشاءاللہ انہوں اتنے ہمت والے تھے, خود ہی جمع کیے, کپڑا باندھے, باہر لوگوں کو چاہے, پھر لوگوں نے اٹھا کے ان کو لے گئے, کیونکہ اس سے پیٹ کمزور ہو جاتا ہے, صحت بن جاتی, پھر آدمی پیٹ پہ زور ڈالا, پیٹ پھٹنے کے چانس. اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں نا, کیونکہ اسٹمک بہت مین ہے, یاد رکھیں. جب آپ پریشر لگاتے زور لگاتے وہیں پڑتا ہے پورا, جب وہ کمزور ہو گیا تو ویٹ نہیں اٹھا سکتے لائف ٹائم, کتنے مشکلات ہوتے ہیں. تو ایک انسان کو چلیے پیسہ مل رہا ہے ایک الگ بات ہے, لیکن آپ ایک انسان کی لائف بھی خراب کرنے کے اندر شامل ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس میں لوگ احتیاط کرنا چاہیے اس کام کے لیے. اننیسری ویسے بھی نشتر لگانا جسم کو درست نہیں, یاد رکھیے شریعت اعتبار سے نیسیسٹی کے اس میں ہی نشتر لگانا چاہیے. تو بہرحال یہ غلط ہوتا ہے, تو لہٰذا آپ احتیاط کریں. تقدیر کو اس میں برا بھلا نہ کریں, لیکن اگلی بار کے لیے احتیاط کی تدابیر اختیار کرے, وہاں نہ جائے, یا پوچھ کے جائے, تحقیقات کر لے, یا پہلے ویریفائی کرے, سیکنڈ اوپینینس لے لے, تو انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے. تو تجربے کا فائدہ اٹھائیے اگر مگر, لیکن اس معاملے میں مت کیجیے. اکثر نوجوان کئی گھنٹے اپنا جو ہے وقت اسی میں ضائع کرتے ہیں لغو چیزوں میں, تو ان کی توانائی کا صحیح استعمال کیسے ہو, اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ لڑکے اور لڑکیاں اسپیشلی نوجوان 2 گھنٹے مطلب ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں وہ توانائی کہاں استعمال کریں. میں کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے میڈیا کا غلط استعمال کر کے ٹائم ویسٹ کرنے سے زیادہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں, جو آج ضرورت ہے اس امت کو, اور صرف امت کو نہیں ساری انسانیت کو ضرورت ہے آپ کی. یاد رکھیں, کیونکہ آپ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس حق ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کے پاس نہیں, وہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اس ٹاپک پہ میرے بہت سارے لیکچرز ہیں, مسلم نوجوان, ٹھیک ہے, اور ان کی جوانی کی اہمیت, یا نوجوانوں کی اہمیت, جوانی کی اہمیت, اس نام سے آپ کو بہت سارے میرے ٹاپکس عنوانات ملیں گے. مختلف ٹاپکس میں نے مختلف ٹائٹلز کور کیا کہ کیا کیا کس کس علاقے میں ہو سکتا ہے جو مسلم نوجوان کریں گے. آپ ضرور دیکھیں, اس میں نے بتایا ہوں. بس میں گزارش ہی کروں گا کہ بس فالتو کام, لغو کام میں, فالتو کام میں انٹرسٹ مت لیجئے, اور کچھ نہ کچھ خیر میں اپنا پیسہ اور مال, اس کو بولتے ہیں مال اور وقت, صرف کریں. وہ 2 گھنٹے تلاوت قرآن ہو سکتی ہے, وہ 2 گھنٹے کوئی سبجیکٹ کی بک پڑھیے, وہ زیادہ خیر ہے 2 گھنٹے ویسٹ کرنے سے. لغو مطلب وہ باتیں جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. تو لہٰذا ہم ہر وہ کام کریں جو ہمارے لیے بینیفیشل ہو. کبھی کبھار لیجر ٹائم پاس کے لیے کچھ چیزیں ہو سکتی, بٹ 2 گھنٹے 3 4 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے سیشنز چل رہے ہیں, لوگ پڑھے, بس چیزیں وہ ہے, نمازیں جاری. تو بہرحال اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. امت مسلمہ میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, ایک 5 سے 10% لوگ بھی اپنے صحیح وقت کا استعمال صحیح کریں جو اللہ نے دیا ہے. خاص طور سے نوجوان, چونکہ فری وقت زیادہ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ امت کی کایا پلٹ دیں گے نوجوان. یاد رکھیں, اس کی بڑی اہم ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گا کہ ان نوجوانوں نے ٹائم کو ویسٹ نہیں کیا اور صحیح جگہ لگایا, جس سے دین اور دنیا کا کچھ نہ کچھ فائدہ وہ حاصل کر سکے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ